أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کا احکام بیان کیے ہیں کہ جن عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے یا ان کو طلاق ہو جائے تو اس میں کیا احکامات ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا گئے، اور وہ مرد جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویوں کو چھوڑیں. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وفات کر جائیں، یعنی انسان کی وفات ہو اور ان کی بیویاں بیوہ چھوڑیں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ بیویاں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روک کر رکھیں گی. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جو حضرات، جو مسلمان مر جائیں، ان کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، اگر ان کی بیویاں ہیں تو ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی. اسی کا نام عدت ہے. مرنے والے کے لیے، اس کے اہل و عیال والوں کے لیے 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، اور مرنے والے کی بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ رکھا گیا ہے، جس کو ہم لوگ عدت کہتے ہیں. اور یہ ہر اس عورت کے لیے جس کی جو اپنے شوہر سے ملی ہو یا نہ ملی ہو، جس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ رخصتی ہوئی ہو. جیسے آج کل نکاح کا پہلے ہی رواج چل پڑا ہے کہ رخصتی بعد میں ہوتی ہے اور نکاح پہلے ہوتا ہے. بہت پہلے سے ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اب جا کر کے یہ زیادہ عام ہو رہا ہے کہ مہینہ 2 مہینہ
بلکہ 6 ماہ سال بھر پہلے نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس کی بیوی کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنی ہے. اور یہ 4 مہینہ 10 دن کیسے ہوگا؟ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو یا چاند کی آخری تاریخ کو کسی کی وفات ہوئی تو اب یہ عدت چاند کے حساب سے ہوگی. 4 مہینے کا جو چاند ہوگا، چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا چاند ہو، وہ مہینہ 1 مہینہ شمار کیا جائے گا، 30 دن نہیں گنا جائے گا. اور 4 مہینے کا جب چاند دیکھ کر پھر 10 دن اور تو یہ عدت گزر گئی. اور اسی وقت عدت ختم ہوگی جس وقت انتقال ہوا تھا. جس وقت انتقال ہوا اسی وقت سے اس عورت کی، اس کی بیوی کی عدت شروع. ایسا نہیں ہے کہ صبح انتقال ہوا، رات میں مٹی پڑی تو مٹی پڑنے کے بعد سے عدت شروع ہو، یا انتقال ہوا آج اور 1 دن گزر کر 2 دن گزر کر 3 دن گزر کر مٹی پڑی، تدفین ہوئی تو 3 دن کے بعد سے عدت نہیں شمار کی جائے گی، بلکہ جس وقت سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے فوراً وہیں سے اس کی بیوی کی عدت شروع ہو جائے گی اور وہی وقت عدت ختم بھی ہوگی. مثال کے طور پر کسی کا فجر کے وقت انتقال ہوا تو اس کی بیوی کی عدت فجر کے وقت ختم ہو جائے گی. جہاں سے ابتدا ہوئی وہیں انتہا ہوگی. اور اگر کسی کا انتقال چاند کے شروع میں یا آخر میں نہ ہو بلکہ درمیان مہینے میں ہو تو اب اس کی بیوی کے لیے عدت کے ہر مہینہ 30 دن گنے جائیں گے اور 4 مہینے کے 120 دن اور پھر 10 دن اور 130 دن. 130 دن یہ پورا گنا جائے گا جس کا درمیان میں یا 1-2 تاریخ یعنی جب شروع اور آخر کو چھوڑ کر کبھی بھی انتقال ہوا ہو مہینے میں تو اس عورت کی عدت کو 30 دن کے حساب سے 130 دن شمار کیے جائیں گے. تو یہی ہے عدت 4 مہینہ 10 دن. اور اس عدت میں عورت کو بناؤ سنگار سے منع کیا گیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ عورت کو عدت کے دوران کسی طریقے کا بناؤ سنگار کرنا حرام ہے، منع ہے، سختی سے منع ہے. نہ وہ نیا کپڑا پہن سکتی ہے، نہ تیل کاجل کر سکتی ہے، نہ اپنے بال کو سنوار سکتی ہے. سجنے سنورنے سے منع کیا گیا ہے. اور بقیہ انسان جو نارمل حالات میں رہتا ہے بال سیدھا کر کے اور سادگی سے کپڑے پہن کر، اس طریقے سے وہ عورت عدت گزارے گی. بناؤ سنگار سے حتی الامکان بچے گی، بالکلیہ بچے گی. کسی طریقے کا بھی ایسا کام نہ کرے جس سے لگے کہ وہ بنی سنوری ہے. اور اس کے کام کیا ہے؟ وہ ان ایام میں اللہ سے لو لگا کر کے بیٹھے گی، عبادت میں وقت گزارے گی اور پردے میں لوگوں سے بچا کر کے رہے گی. پردہ کا حکم ہے یہ عورتوں کے لیے پوری زندگی کے لیے، صرف مرنے والے اور عدت گزارنے والی عورت کے لیے نہیں ہے پردہ، لیکن عدت کے درمیان میں اور اہتمام اس کا کیا جائے گا اور کیا جاتا بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کس سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے یہ آدمی تب پوچھتا ہے جب کسی کی عدت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور ویسے عام حالات میں آدمی کو پوچھنے کا ڈر لگتا ہے کہ ہم کیا وہ سوچیں گے کہ ہم کو فلاں سے بھی پردہ کرنا ہے. یہ پردہ جن نامحرم سے عام حالات میں ہے ان سے عدت میں بھی پردہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدت کے احکام میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے، صرف یہی تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ عورت بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب ان عورتوں کی عدت مکمل ہو جائے تو اے بیوہ عورتوں کے اولیاء، گھر والوں، سرپرستوں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں بھلے طریقے پر کوئی کام کریں۔ جو بیوہ عورتیں ہیں جو عدت گزار رہی ہیں، اب ان کی عدت جب گزر گئی تو اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر رہ کر کے کوئی قدم اٹھائیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے دوسرے نکاح کے لیے، تو گھر والوں کو، ان عورتوں کے سرپرستوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور وہ کوئی کام کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو پورا اختیار ہے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے، بس وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، بھلے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا دیں اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں۔ نہیں، اگر ان کا قدم بالکل صحیح ہے، مناسب ہے، ان کی مرضی ہے، تو اس میں رکاوٹ اولیاء کو، گھر والوں کو نہیں بننا چاہیے، نہ معاشرے کو، بلکہ ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، جو تم لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہو ان کے نکاح کا اور ان کے زندگی کے بنانے کا، یا ان کے منہ پر یا ان کے پیٹھ پیچھے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا بات کرتے ہو۔ یہ ان عورتوں کے اعمال کو بھی اور تمہارے اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، اللہ کو سب خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور اے مردوں، تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا پیغام دینے میں اشارے سے کام لو، یا تم اپنے جی میں نکاح کے پیغام کو چھپائے رکھو۔ عدت کی حالت میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ عدت کی حالت میں ان عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کریں گے تو وہ نکاح خراب ہوگا، وہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ عدت کی حالت میں نکاح کرنا نہیں ہے، کوئی اگر کر لے گا تو وہ نکاح ہوگا بھی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا، اور نکاح کا پیغام بھی نہیں دینا ہے۔ وہ عورتیں خود اپنا نکاح بھی عدت میں نہیں کر سکتی، نہ کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھجوا سکتا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اشارہ اور کنایہ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اشارے سے کام لینے کا مطلب کہ وہ عورت جو عدت میں ہے اس کے اندر جو خوبی ہے، اگر وہ نیک ہے مثال کے طور پر، تو آدمی اشارے میں اپنی بات پہنچا دے کہ میں بھی ایک نیک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ شریف خاندان کی ہے تو اس طریقے سے بات کرے کہ میں بھی شریف خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ عورت پڑھی لکھی ہے تو اشارے میں یہ بات ہوگی کہ میں بھی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے پیغام بھجوا سکتا ہے، ڈائریکٹ بالکل کھلے طور پر کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا فلاں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا نکاح کا پیغام آیا ہے، رشتہ بھیج دے۔ یہ بالکل منع ہے عدت کی حالت میں، نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے۔ اشارے کنائے میں ہو سکتا ہے، جو آدمی کوئی آدمی اپنے جی میں یہ بات رکھے یا عورت کے خود جی میں بات ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا برملا کھلے طور پر اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اشارے اور کنائے میں ہو کہ میں اس طریقے کے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا مرد کہے کہ میں اس طریقے کی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ سب اشارے اور کنائے میں ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ
بالکل صراحتاً اور بالکل کھلے الفاظ میں نکاح کا پیغام بھیجنا عدت کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اشارے اور کنائے میں کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم لوگ ضرور ان عورتوں سے تذکرہ کرو گے، کیونکہ جی میں جو بات ہوتی ہے آدمی کسی نہ کسی سے تذکرہ کر کے فرصت لیتا ہے۔ جب تک اپنے من کی بات کسی سے شیئر نہ کی جائے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، اور خاص طور سے نکاح جیسے معاملات میں تو انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، بہت جلدی اپنا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم لوگ ضرور اس کا اظہار کرو گے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی نہ پیغام بھیجے بلکہ اشارے اور کنائے میں بھیجے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم لوگ ان عورتوں سے خفیہ طور پر وعدہ مت لو نکاح کا۔ کوئی آدمی چپکے سے بھی نہ وعدہ لے اور شرط لگا لے اور پہلے ہی سے خفیہ طور پر طے کر لے کہ نہیں ہم اس عورت سے ہم کو نکاح کرنا ہے، بالکل منع ہے عدت کی حالت میں اس طریقے کا کام کرنا، کہ یہ ڈر ہو کہ کہیں عدت گزرتے گزرتے کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، کسی اور گھر کی بہو نہ ہو جائے، کسی اور کی نکاح میں نہ چلی جائے، تو پلاننگ کے ساتھ خفیہ طور پر عہد و پیمان اور وعدہ لے لینا ان سب سے منع کیا گیا، اللہ نے کیا ہے۔ لیکن ان سے خفیہ طور پر بھی تم لوگ وعدہ نہ لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم لوگ بھلی بات کہو۔ وہ بھلی بات یہی ہے کہ اگر وہ عورت جس خوبی کی ہے وہ بات اپنی پہنچا دے کہ میں اس طریقے کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نیک اور پڑھی لکھی سیدھی سادی شریف خاندان کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس طریقے کا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے کی بات پہنچانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن صریح طور پر کہ نہیں آج ہی ہم آپ رشتہ طے کر رہے ہیں یا عدت گزرے گی تو ہم ہی سے نکاح کیجیے گا، یہ سب عہد و پیمان اور وعدہ یہ سب منع کیا گیا عدت کی حالت میں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اے مردوں تم لوگ ان عدت گزارنے والی عورتوں سے نکاح کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ ان کی عدت گزر جائے۔ دیکھیے اللہ نے صاف صاف منع کیا ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح منعقد کرنے کا ارادہ بالکل مت کرو یہاں تک کہ ان کی عدت گزر جائے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر عدت کی حالت میں کسی عورت نے کسی مرد سے یا کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، چاہے پورے قانون اور اصول کے مطابق پورے مسئلے کے مطابق کیا جائے تب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ عدت کی حالت میں نکاح نہیں کرنا ہے، جو کرے گا وہ گناہ ہوگا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جانے رہو، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے من میں ہے، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فاحذروا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ہوشیار رہو، اور کسی طریقے سے کی بھی حرکت اور چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرو۔ کوئی نہیں جان سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے جو اصول جو ضابطہ جو حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ عورتیں جن عورتوں جو عدت میں ہو جائے، جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے، اس عدت کی حالت میں نہ وہ بناؤ سنگار کریں گی، نہ کوئی آدمی نکاح کا پیغام ان کو بھیج سکتا ہے، نہ خفیہ طور پر ان سے وعدہ لے سکتا ہے، اور نہ ڈائریکٹ کوئی عدت کی حالت میں نکاح کر سکتا ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، کوئی اگر کر رہا ہے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات بھی جانے رہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے
اور بے انتہا بردبار ہے، نرم ہے۔ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی نرمی کرنے والے ہیں۔ اگر تم سے اس معاملے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو استغفار کرو، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا ہے۔ اگر عدت کی حالت میں کسی نے اس طریقے کی حرکت کی ہو، خفیہ طور پر نکاح کا پیغام بھیجوایا ہو، یا کسی نے نکاح کی کوشش کی ہو عدت کی حالت میں، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، گناہوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، اے شوہروں تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا۔ عورتوں کو طلاق دینے میں اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں، کیونکہ طلاق ایک ضرورت ہے، طلاق ایک جائز چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ نے جو بنائی وہ طلاق ہے۔ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے کیونکہ اس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو رشتے بنتے ہیں وہ آپس کے خاندان کے میل ملاپ سے بنتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے بنتے ہیں، لیکن جب میاں بیوی کو ساتھ رہنا ہوتا ہے تو اس بھروسے کا میں کبھی دھوکہ ہوتا ہے، کبھی بات میں فرق پڑتا ہے۔ آدمی وقتی تو نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، لیکن جن کو ساتھ میں زندگی گزارنی ہوتی ہے ان کو آپس میں رہنا پسند نہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل اجازت دی ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دے کر وہ اپنا راستہ لے اور مرد اپنا راستہ لے، سب کو اپنے من کی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کے لیے کسی کے گلے میں لٹک کر کے زندگی گزارنے کا نام یہ نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح ایگریمنٹ ہے، رضامندی اور سکون کا نام نکاح ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ نکاح کا بندھن، یہ نکاح والی زندگی، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح کا سکون، جسمانی سکون، گھریلو سکون اور آل اولاد کا سکون، دکھ درد کا سکون، ہر اعتبار سے سکون مقصد ہے۔ اس سکون میں جب جس چیز سے بھی خرابی پیدا ہوگی تو فوراً اجازت ہے کہ آدمی اپنا اپنا راستہ لے اور اپنا اپنا سکون تلاش کرے۔ تو اللہ نے کہا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نکاح ہی کرے طلاق دینے کے لیے، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اور وہ آدمی بہت ہی ناپسندیدہ، بہت مغرور آدمی ہے جو نکاح کو کھلواڑ بنائے اور صرف جسم کی لذت حاصل کرنے کے لیے کبھی یہاں نکاح کرے کبھی وہاں نکاح کرے، اور نکاح اور شادی بیاہ کو بالکل کھلواڑ بنا کر رکھ دے۔ یہ ایسا آدمی بہت لاوالی اور بہت اللہ اور اس کے رسول کو بہت ناپسندیدہ آدمی ہے۔ معلوم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، جب تک کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ملنا نہ ہوا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، یعنی ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی ہوئی ہے لیکن تنہائی نہیں ہوئی ہے میاں بیوی کی اور طلاق ہو گئی، یا نکاح تو ہو گیا تھا لیکن مہر کوئی مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا
کہ بغیر مہر کا نام لیے ہوئے اگر نکاح پڑھا دیا جائے تو نکاح جائز ہے، حلال ہے، نکاح ہو گیا، رشتہ ثابت ہو گیا۔ اب اگر ایسا ہوا بائی چانس کہ نکاح کے وقت مہر کا نام ہی نہیں لیا گیا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ کیا مہر نہیں دیا جائے گا؟ ہر حال میں مہر دیا جائے گا، چاہے نکاح کی مجلس میں مہر کا نام لیا جائے، مہر متعین کی جائے یا نہ کی جائے، جتنی متعین کی جائے گی وہ واجب ہو جائے گی، اس میں کمی بیشی حلال نہیں ہوگی۔ لیکن اگر متعین نہیں کی گئی، اب کیا ہوگا؟ اب دیکھا جائے گا کہ جس عورت سے آدمی نے نکاح کیا ہے اس کے گھر والوں میں جتنی لڑکیوں کا نکاح ہوا ہے، جن عورتوں کا، ان کی کتنی مہر رکھی جاتی تھی، اتنی ہی اس عورت کی مہر رکھی جائے گی، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ جس عورت کے خاندان میں جتنی مہر رکھی جاتی ہے اتنی ہی مہر اس آدمی پر واجب ہوگی، یا میاں بیوی آپس میں جتنے پر راضی ہو جائیں، یہی اس کا حکم ہے۔ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، نہ سماج، نہ گھر، نہ بڑے بوڑھے، بلکہ میاں بیوی آپس میں جو طے کر لیں وہی ان کا مہر یہ شوہر پر ذمے میں واجب ہوگا، یہ واجب الادا ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ عورت اگر مر گئی تب تو اس کے ذمہ قرض ہو گیا، یہ وراثت بن گئی۔ مرنے کے بعد اس کے کان میں معاف کروانا یا اس کے ماں باپ سے کہنا کہ مہر ہم نہیں دے سکتے معاف کر دو، یہ سب ناجائز طریقے ہیں، جہالت کے طریقے ہیں، اور ایسے مہر کبھی معاف نہیں ہوگی جب تک کہ عورت اپنی زندگی میں معاف نہ کرے۔ زبردستی کسی کے حق کو ہم معاف کرا سکتے ہیں؟ تو یہ معاملات ہے، یہ مالی معاملات، جس سے معاملہ ہے جب تک وہ معاف نہ کرے کسی غیر کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا حق کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور مرنے کے بعد کان میں کہنا، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، جن مسلمانوں کے گھر میں قرآن رکھا ہے، جن مسلمانوں کا پورا دین قرآن پر ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں یہ جہالت ہو رہی ہے کہ لوگ عورت کے کان میں کہوا دیتے ہیں کہ جو ہے دودھ معاف کر دیجیے اور مہر معاف کر دیجیے، یہ جہالت ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، اے مردوں اور شوہروں تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دی جب تک کہ تم نے ان کو چھوا نہیں یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا۔ اب جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی یا جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اس کو طلاق ہو گئی، اس کا حکم کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ اب جب رخصتی ہوگی عورت اپنے گھر چلی جائے گی اور یہ اپنے گھر چلا رہے گا۔ اگر ایسے نکاح طلاق ہوئی ہے بغیر رخصتی کے تو اس عورت پر عدت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہی حکم ہے۔ جس عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، اب اس عورت کو عدت نہیں گزارنی ہے، اس پر عدت نہیں ہے۔ تو اس عورت کو جب واپس بھیجا جائے گا تو اللہ نے کہا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو ایک جوڑا کپڑا دو، ان کو رخصتانہ ادا کرو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے بقدرے، اس کی وسعت کے بقدرے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست پر، غریب پر اس کی قدرت کے مطابق، متاعًا بالمعروف، یہ رخصتانہ اور یہ جوڑا بھلے طریقے پر ہو، کسی جبر اور کسی دباؤ کے بغیر، اپنی خوشی سے، کہ اس عورت کی دلداری ہو جائے۔ جس عورت کا ابھی خوشی کا عالم تھا، ابھی نکاح ہوا تھا، اور ابھی کیا حادثہ پیش آیا، کیا بات پڑی کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اس کی طلاق ہو گئی، اور اپنے شوہر سے ملی بھی نہیں اور طلاق ہو گئی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ اس عورت کا دل رکھنے کے لیے اب کیا کرو، اس کو ایک جوڑا کپڑا دو، یا اپنی خوشی سے جتنا چاہے مال دے دو، کم سے کم ایک جوڑا کپڑا ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے، اور
جو شوہر جتنی حیثیت کا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، ایسا نہیں کہ جب معاملہ ختم ہو رہا ہے تو جب گھٹیا دیں. یہی ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے. جب رشتہ جوڑتا ہے تو آدمی کے دل میں اتنی امنگ ہوتی ہے کہ کیا دے دیں، کتنا بڑھا چڑھا کر کے ہدیہ تحفہ دے دیں. لیکن جب یہی رشتہ ختم ہوتا ہے تو آدمی انتقام پر اتر آتا ہے، اور یہ عداوت ہوتی ہے دل میں کہ کتنے زیادہ سے زیادہ ہم اس سے وصول کر لیں، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کی نوبت نہ آئے. اللہ نے منع کیا وَمَتِّعُوهُنَّ. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان عورتوں کو کم سے کم ایک جوڑا کپڑا دو. اور یہ جوڑا کیسا ہوگا؟ وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق، اور غریب پر اس کی غریبے کے مطابق. مطعم بالمعروف، بھلے طریقے پر یہ جوڑا دیا جائے گا. حقاً علی المحسنین، یہ حسن سلوک کرنے والوں پر یہ حق ہے. ایک اچھا آدمی، ایک نارمل آدمی، ایک انسانیت والا آدمی ضرور اس عورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ احسان کرے گا. حقاً علی المحسنین، اللہ نے کہا ہے کہ یہ احسان کرنے والوں، حسن سلوک کرنے والوں، جس کے دل میں نرمی ہوگی، جس کے اندر انسانیت ہوگی، وہ ضرور یہ کام کرے گا کہ اگر ایسی بات پیش آ جائے تو عورت کو ضرور کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ کے نام سے کچھ رقم یا کچھ جوڑا یا کوئی سامان، کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ دے گا. یہ فرمانے کا مقصد یہ کہ یہ کرنا چاہیے. محسنین، کون نہیں چاہتا کہ ہم حسن سلوک کریں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو ہمیں بھی تو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جب تک ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مزاج نہیں بنائیں گے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب بس یہیں تک. تو یہ احکامات تھے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ اور متوفی عورتوں کا حکم بیان کیا تھا کہ جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں گی، اور ان 4 مہینہ 10 دنوں میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بناؤ سنگار نہیں کریں گی، اور نہ کوئی آدمی ان سے نکاح کر سکتا ہے، یہ سب حرام ہے. اور نہ کھلا ان کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، بلکہ اشارے اور کنائے میں ان کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اور جن عورتوں کی رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی تو ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک جوڑا کپڑا دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق کرے گا، اور تنگ دست آدمی اپنی تنگی کے مطابق جتنا اس کی روزی روٹی میں ہوگا اس کے مطابق کرے گا. اور یہ محسنین پر یہ ایک حق ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان آیتوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.